لاہور پولیس نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ قید وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کی 9 مئی کے مقدمات میں ایک تفتیش کی. ایک خاموشی سے پہلے تو اجازت لی گئی اور اجازت لے کر اس کے بعد ایک ضابطے کی کارروائی پوری کی. ایک پولیس ٹیم آئی شاہ محمود قریشی صاحب سے 9 مئی کے مقدمات کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ کی اور انہیں 9 مئی کے واقعات میں انہیں ملوث کر دیا گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کے مزید 9 مقدمات میں شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور یہ سب کچھ لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پولیس نے یہ سب کچھ کیا اور اس میں پہلے ایک اپلیکیشن دی گئی. پولیس کی خصوصی ٹیم ترتیب دی گئی، وہ اڈیالہ پہنچی، تفتیش کی اور اس کے بعد جو ایک ضابطے کی کارروائی کر کے اور اس کے بعد انہوں نے واپس گئے اور پھر 3 روز کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. یہ ساری جو ہے چیزیں فائل میں تحریر کی جاتی رہیں اور لیکن نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ اور نہ ہی کسی اور کو پتہ. اس پہ ظاہر ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اس کے بعد ان کی ضمانت بھی ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی لیکن ان کو گزشتہ سال 10 مئی کو رات اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا اور اس وقت سے لے کے آج تک وہ گرفتار ہیں. تو اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ سائفر کیس جیسے ہی سائفر کیس کا فیصلہ آئے گا تو شاہ محمود قریشی صاحب کے تو اس کے علاوہ کوئی مقدمہ نہیں، لہٰذا ان کو رہائش سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف بھی اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. معاملہ کیا ہے اور اس پہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی دوبارہ گرفتاری ڈالی گئی ہے اور دوبارہ ان کو جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اپنا بیان بھی دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قریشی صاحب کسی بھی مقدمے میں گرفتاری کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. جن مقدمات میں شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ان تمام مقدمات میں عدالت نے انہیں ضمانت دے رکھی ہے. سائفر مقدمے کا ردی کی ٹوکری کی نظر ہونا یقینی ہے، چنانچہ عدالتی فیصلے کو عملاً غیر مؤثر کر کے انہیں قید میں رکھنے کے لیے قانون کی پھر سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. شاہ محمود قریشی کو عمران خان کے نظریے پر جم کر کھڑا رہنے کی سزا دی جا رہی ہے. جھوٹے، جعلی اور من گھڑت مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو لاقانونیت کی نئی حدوں کو چھوا جا رہا ہے. اس ظالمانہ حرکت کے خلاف ہر ممکن کارروائی کریں گے اور اپنے بے گناہ قائدین کارکنان کو جیلوں سے آزاد کرائیں گے. یہ عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ بیان جاری کر دیا اور اس طریقے سے اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ایک طرف صلح کا پیغام اور دوسری طرف جو ہے وہ منافقت ہو رہی ہے اور مقدمات، جھوٹے مقدمات، مزید مقدمات درج بھی کیے جا رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ڈالی جا رہی ہیں. تلخیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ایک 2 اور 2 4 کی طرح فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بھی رعایت نہیں کریں گے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل پیج جو ہے وہاں پہ چلے جائیں یا پھر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ ہے خاص طور پہ کہ غدار کون تھا، یحییٰ یا مجیب، اور باقاعدہ طور پہ یہ ایک انہوں نے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے کچھ حصے سوشل میڈیا پہ ڈال دیے ہیں جی اور وہ وائرل ہیں اس وقت دنیا بھر میں کہ غدار کون تھا، یحییٰ یا مجیب. اور حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے کچھ حصے جو ہیں وہ بھی ٹویٹ کر دیے گئے ہیں اور اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ غدار جو ہے وہ یحییٰ خان تھا. یحییٰ خان اور اس کے حواری تھے. شیخ مجیب ہرگز غدار نہیں تھا. شیخ مجیب نے الیکشن جیتا. شیخ مجیب ایک سیاستدان تھا. شیخ مجیب کی اپنی جماعت تھی، لہٰذا انہوں نے الیکشن جیتا اور الیکشن جیتنے کے بعد ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو اقتدار دیا جاتا، لیکن اس وقت کے یحییٰ خان رجیم نے ان کو اقتدار نہیں دیا اور اس کے بجائے مشرقی پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ایک آپریشن کیا، فوجی آپریشن، اور وہاں پہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اور وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے جو وہاں کی صورتحال تھی. اور اس سارے واقعات کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل پیج سے، آفیشیل ٹویٹ اکاؤنٹ سے ان کو وائرل کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ معاملہ کیا ہے. عمران خان صاحب نے بھی ایک تقریباً 3 منٹ کی ایک جو ہے ویڈیو
ریکارڈنگ جو ہے اور ایک پیکج، مختصر تھا پیکج کہ یحییٰ خان غدار تھا یا شیخ مجیب، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ شیخ مجیب بھی اور اس کے حواری اور اس یحییٰ رجیم جو ہے وہ بنیادی طور پر غدار نکلی۔ حکمران جو ہیں اس وقت کے سیاستدان غدار نہیں تھے اور شیخ مجیب بھی غدار نہیں تھا، جو اپنا حق مانگ رہا تھا اور اسے جیل میں ڈالا گیا، جیل میں بیٹھ کر وہ الیکشن جیتا، اور اس وقت بھی حالات جو ہیں وہ 70-71 والے ہیں۔ محمود الرحمان کمیشن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے جی کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ کمیشن 1972 کو حکومت پاکستان نے اس وقت قائم کیا تھا جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو چکا تھا، جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، اور اس کے بعد کے واقعات جو ہیں اس کا مقصد انہوں نے کہا کہ جی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، پھر جب پاکستان 2 لخت ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا تو پھر حمود الرحمان جسٹس ریٹائرڈ حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن نے رپورٹ دی ہے اور وہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ آج تک شائع نہیں ہو سکی، لیکن بھارت میں اور کچھ دوسرے ملکوں میں اس کے کچھ حصے شائع ہوئے، اور وہ شائع اس لیے نہیں ہو سکی کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس میں مکمل طور پر جو ہمارا پاکستان 2 لخت ہوا اس کا ذمہ دار یحییٰ خان کو اور یحییٰ خان کی اس وقت کی رجیم کو، اور اس وقت جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں مظالم ڈھائے گئے، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، وہ سارے کے سارے اس میں رپورٹ کیے گئے ہیں حمود الرحمان کمیشن میں کی رپورٹ میں، لیکن وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ آفیشیلی پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو جاری نہیں کیا۔ تو یہ کمیشن، اس پہ پھر حمود الرحمان کمیشن بنا تھا جس نے جائزہ لینا تھا کہ مشرقی پاکستان 2 لخت کیسے ہوا، تو انہوں نے واضح طور پر جرنیلوں کی، اس وقت کی یحییٰ رجیم جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے مشرقی پاکستان میں اپنے فرائض ادا کرنے کے بجائے لوگوں پر مظالم ڈھائے، اور وہاں پہ ریپ کے جو ہیں وہ بھی خبریں ان دنوں میں شائع ہوئیں، اور یحییٰ خان جو ہے وہ مکمل طور پر بالکل اپنی امور مملکت چلانے کے لیے بالکل ناپید تھا، اور نہ صرف ناپید تھا بلکہ انتہائی اخلاقی طور پر انتہائی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر شرعی حرکتوں میں ملوث تھا، اور وہ بھی اور اس کی رجیم بھی، اور اس کا مقصد پاک فوج کے مظالم 1971 کی جنگ کے ارد گرد کے حالات کا مکمل جائزہ پیش کرنا تھا۔ تو اس رپورٹ میں بہت کچھ بیان کر دیا گیا ہے، اور کمیشن نے بتا دیا ہے، اس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کی جو رجیم ہے، یحییٰ رجیم، ان کے اگر تقسیم کیا جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے کہ کس کا کتنا رول تھا، تو یحییٰ خان مجیب کا رول جو ہے، یحییٰ خان رجیم کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور اسی کی وجہ سے، ایک آپریشن کی وجہ سے، لوگوں کو پہ ظلم ڈھانے کی وجہ سے، اور لوگوں پہ ظلم، نہ صرف ظلم ڈھائے گئے بلکہ وہاں پہ لوگوں کو مارا بھی گیا، جس کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا، اور یہ سانحہ اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹرز اس کے رسپانسیبل ہیں جنہوں نے شیخ مجیب کو اقتدار نہیں دیا، جو جیل سے بیٹھ کر جیت چکا تھا۔ صورتحال یہ ہے، یہ ساری باتیں اور بھی بہت کچھ ہے، تو یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل پیج پہ، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ان کے پیج سے بھی یہ ٹویٹس ہوئی ہیں، اور یہ پوسٹ جو ہیں وہ مسلسل وائرل بھی ہو رہی ہیں، اور اب شیخ مجیب کا حالات و واقعات جو اس وقت شیخ مجیب کے ساتھ ہوا وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں تلخیاں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، خاص طور پہ